لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے مومنین، کافرین اور منافقین کی خصلتیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں اور ان کی پہچان پڑھے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا تھا اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم توحید، رسالت اور مختصراً جنت اور جہنم کا تذکرہ دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، یا پھر یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ کون سا رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کر کے، فاخرج به من الثمرات، اس سے پھل پیدا کیے، رزقا لکم، اور تمہیں اس سے روزی دی، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں پر توحید کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کے اسباق میں منافقین، کافرین کا ذکر تھا، اب توحید کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت کو تمام انسانوں تک پھیلایا جا رہا ہے، تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یعنی بالکل عام خطاب کیا جا رہا ہے، خاص نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا اے مومنو، بلکہ کہا گیا اے لوگو، پوری دنیا کے لوگ اس سے مراد ہیں۔ تم کیا کرو؟ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا، اور جتنے آگے آئیں گے ان کو بھی وہی پیدا کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے جتنے بھی لوگ آئے اور آئیں گے ان سب کو صرف اللہ ہی کی ذات نے پیدا کیا اور وہی پیدا کرے گا۔ ایک جگہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، ایسا کیوں کرو؟ کیونکہ قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارا بچاؤ ہو جائے، شاید کہ تم جہنم جیسی بری جگہ سے تم بچ جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم ڈر جاؤ۔ اس رب نے اور ہمارے لیے کیا کیا؟ تو اس رب نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ہم اس میں کاشتکاری کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں، گھر بناتے ہیں جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس میں گھر بناتے ہیں، اور جو بھی کام کرنا ہوتا ہم زمین پہ آرام سے اس کو کر لیتے ہیں، اور آسمان کو اس نے ہمارے لیے چھت بنا دیا، اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تاروں کو پیدا کر دیا، تارے بنا دیے اس میں جو ٹمٹماتے ہیں تو دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہمیں، بلکہ زمین سے پھل، سبزیاں، اناج، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اگا دیے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے تو زمین جو بنجر زمین رہتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھل، سبزیاں ہمارے لیے اگاتے ہیں تاکہ ہم سکون سے یہاں پر اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں جب تک دنیا میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ خبردار سب کچھ جاننے کے باوجود تم اللہ کا شریک مقرر نہ کرو، یعنی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ رب العزت سے بڑھ کر تکلیف پر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کافر اللہ کے لیے ہمسر بناتے ہیں اور اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود انہیں رزق عطا کرتا ہے اور عافیت دیتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابن عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنا،
یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے روزی نہیں چھینتے، ان کو تب بھی روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ واقعی کتنا زیادہ صبر کرتے ہیں کہ اس کی ذات میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں اور ان کو عافیت کی زندگی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ اس وقت بھی آتا ہے جب انسان چوری کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے جب انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اس کے ذات میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، لیکن اگر اس نے شرک کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تو میں شرک کو ہرگز ہرگز نہیں بخشوں گا۔ یعنی اگر میرے صفات میں کسی کو شریک کر لیا تو میں اس شخص کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لائق بھی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اگر اس کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے، اگر شک نہیں ہے تب تو اچھی بات ہے، اس پر عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں تب بھی اس میں شک ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن کے مثل کوئی ایک سورت ہی لا کر دکھا دو، یعنی پورا قرآن نہیں بلکہ ایک سورت تم خود بنا لاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی شریک تم مقرر کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی مددگار تم چاہتے ہو، چاہو تو پورے دنیا کے لوگوں کو شامل کر لو اپنے ساتھ، اور سب مل کر قرآن کی ایک سورت، قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ، یعنی تمہیں شک ہے اگر تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی یہاں پر شدت اختیار کی گئی کہ تم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے قرآن کی صداقت کی ایک واضح دلیل اور ہو گئی، پتا چل گئی کہ عرب اور عجم کے تمام کافروں کو یہ چیلنج کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو یہ چیلنج کیا، لیکن وہ ابھی تک قرآن کی صورت ایک بھی صورت نہ بنا سکے، اور قیامت تک بھی نہیں بنا سکتے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پر یعنی اگر تم اس کے قرآن میں ابھی بھی شک و شبہ رکھتے ہو، نبی کی کتاب پر ابھی بھی تمہیں شک و شبہ ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کوئی انسانی کاوش ہے، یعنی اس کو انسان نے خود ہی بنا لیا، تمہیں یہ کلام الہی نہیں لگ رہا ہے، تو پھر تم اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ کا مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کی آگ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لکڑیوں سے چلتا ہے، یعنی اس کے ایندھن لکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جہنم کے آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، سب کے سب جہنم کی خوراک ہوں گے، سب کے سب جہنم کی غذا ہوں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
बार बार अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम अभी भी संभल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता नहीं आया है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम संभल जाओ, वरना फिर तुम जहन्नम की ईंधन बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे दो मतलब समझ में आता है। एक तो ये कि काफिर और मुशरिक ही जहन्नम में जाएंगे। दूसरा मतलब ये समझ में आता है कि जो लोग ये कहते हैं, जैसे मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि जन्नत जहन्नम कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मिसाली बातें, ये तो सिर्फ ख्याली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये उस बात की तरदीद करता है कुरान। ये आयत उस बात की तरदीद करती है कि नहीं, जन्नत जहन्नम सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सब चीजें वजूद में आएंगी, हर चीज है। अल्लाह ताला ने हर चीज, क्योंकि ईमान का मतलब क्या है? ईमान का यही तो मतलब है कि वो आखिरत पर भी ईमान लाए, जन्नत जहन्नम पर भी ईमान लाए। तो हमारा तो ईमान होता है कि ये चीजें वाकई अगर अल्लाह ताला ने बताई तो ये चीजें हैं, ये होकर रहेंगी। लेकिन जो मुनकिरीन हदीस नहीं मानते हैं तो उनको ये आयत जो है जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। उसके बाद क्या है? उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ए नबी आप बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और ईमान के साथ उन्होंने क्या किया? अमले सालेह किया, नेक अमल किया। किस चीज की बशारत दे दीजिए? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, उस जन्नत की बशारत दे दीजिए जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। कुल्लमा रुज़िकु मिनहा मिन समरतिन, और जब वो कभी फलों का रिस्क दिए जाएंगे, कालू हादल्लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, और हम शक्ल लाए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। वो ऊतु बिही मुतशाबिहा, वो हम शक्ल होंगे तो वो कहेंगे ये वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था। इस आयत करीमा में ईमान और अमल, आप कुरान को पढ़ेंगे तो ईमान के साथ अमल जरूर आएगा। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कितना भी आप पढ़िए, कहीं भी अगर ईमान आया तो अमल सालिह जरूर आएगा। इसलिए क्योंकि अमल सालिह के बगैर ईमान बिल्कुल उस दरख्त की तरह है जिसमें फल ही नहीं आता, और ईमान के बगैर आमाल सालिहा की आखिरत में अल्लाह ताला के नजदीक कोई अहमियत नहीं है। यानी ऐसे आमाल सालिहा की अल्लाह ताला के यहाँ कोई अहमियत नहीं है जिसके अंदर ईमान शामिल ना हो। आखिरकार अमल सालिह है क्या चीज? अमल सालिह किसको कहते हैं? तो अमल सालिह का मतलब है कि जो सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए और खालिस रज़ाए इलाही की नीयत से जो काम किया जाए, वो होता है अमल सालिह, नेक अमाल। तो यहाँ पर मोमिनों को जन्नत की ये बारहा आप कुरान में अक्सर और बेशतर जगह आप देखेंगे कि बार बार कहा जाएगा कि ये जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। बारहा कुरान में बहुत सारी जगहों में, मुतअद्दिद जगहों पर इस्तेमाल किया गया है, बार बार बताया गया है। और याद रखिए कि जन्नत की नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही फूटती हैं, वहीं से ही जन्नत की नहरें निकलेंगी। तो यहाँ पर जब उनको रिस्क दिया जाएगा, यहाँ पर जो लफ्ज मुतशाबिहा आया है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। यानी वो फल जो पेश किए जाएंगे वो तो इसका एक मतलब तो ये है कि जन्नत के सारे फल एक जैसे होंगे, हम शक्ल होंगे, एक जैसे होंगे। या फिर इसका दूसरा मतलब ये है कि जन्नत के फल दुनिया के फल की तरह होंगे। लेकिन याद रखिए कि दुनिया के फल और जन्नत के फल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जन्नत के फल का जो जायका है वो दुनिया का फल कभी महसूस ही नहीं कर सकता। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की मतलब नेमतें बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना किसी आंख ने देखा होगा, ना ही किसी कान ने सुना होगा। देखना और सुनना तो दूर की बात है, कभी भी किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर, उसका ख्याल भी नहीं आया होगा जो जो चीजें वहां पर उसको मिलेंगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत में खाएंगे पिएंगे लेकिन वो थूकेंगे नहीं, ना ही वो पेशाब करेंगे, ना पखाना करेंगे, और ना ही वो नाक साफ करेंगे। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर खाना सब कहाँ जाएगा? मतलब हम खाएंगे पिएंगे ये सब नहीं करेंगे तो सब सारा खाना कहाँ जाएगा? कैसे, किसके जरिए वो चीज बाहर आएगी?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈکار اور پسینہ آئے گا، اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، اور ان کو تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کا الہام ہوگا، جس طرح کی انہیں سانس کا الہام ہوتا ہے۔ جیسے ہم سانس ہر وقت لیتے رہتے ہیں تو ہمیں الہام ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہاں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا الہام کیا جائے گا۔ یعنی ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ جنت میں آپ کتنا بھی کھائیں پیئیں کچھ بھی کریں، لیکن وہاں پر بول و براز نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی بھی گندی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہوگا کہ پسینے کے ذریعے سے سب نکل جائے گا، اور جو ڈکار آئے گا تو اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اس کا کھانا پچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں یہی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور کیا ہے، ان کے لیے بیویاں ہیں جو کہ صاف ستھری ہیں۔ صاف ستھری سے مراد کیا ہے، یعنی جو حیض اور نفاس کی آلائشوں سے پاک ہے، جیسا کہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس گندگی میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن جنت کی عورتیں، جنت کی جو حوریں ہوں گی اس سے بری ہوں گی، ان کو یہ سب گندگیاں نہیں ہوں گی ان کے پاس۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی جنت میں چلے گئے بعد میں نکال لیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ان کی ہمیشگی والی زندگی ہو جائے گی۔ یعنی جنتی جنت میں رہیں گے، اس میں خوش و خرم رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں، یعنی جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے حدیث میں کہ اب جیسا اعمال کیے ہوں گے ویسی صلہ ہمیں وہاں پر ملے گا۔ تو اسی لیے بارہا کہا جاتا، قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے بارہا اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ اے لوگوں ابھی بھی تم سنبھل جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ موت کا فرشتہ اگر آ جائے گا تو پھر سنبھلنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اس ٹائم صرف کف افسوس ہی انسان ملتا رہ جائے گا، صرف اس کو افسوس ہی رہے گا کاش کہ میں نے کیا ہوتا، تو کاش ہی ہوتا، کاش کبھی واپس نہیں آتا۔ تو اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ وقت ہے، ابھی بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہے لیکن آخرت کی تیاری زیادہ ضروری، کیونکہ وہ ابدی جگہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا، وہاں سے کبھی آنا نہیں ہے، اور دنیا تو فانی ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر چیز کی ہو، اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے مومن لوگ، ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ اس کو اپنے رب کی جانب سے حق سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کافر لوگ، تو فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا مراد ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بیشتر کو وہ اس سے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قطعیہ کے ذریعے سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، تو پھر کفار نے ایک دوسرے طریقے سے اعراض کرنا شروع کر دیا۔ ان کا اعراض کیا تھا کہ جب اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے نازل کرنے والا رب اتنا عظیم ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے مچھر کی مثال پیش کرے۔ اس کو بھی مثال بہت ہائی فائی دینا چاہیے تھا، بہت اچھی مثالیں دینی چاہیے تھی، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مچھر مکھی کی مثال پیش کرے، حقیر چیزوں کی مثال اس نے کیوں پیش کی۔ مطلب یہ ایک اعراض تھا، ماننا واننا ان کو تھا نہیں، لیکن صرف ان کو اعراض کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات کی توضیح، بات کی وضاحت کرنے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مثال دی جا رہی ہے تو کس لیے دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، اس مثال کے پیچھے بتانا کیا مقصد ہے، یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ تو مومنین کیا ہوتے ہیں کہ مومنین جب ان کے سامنے کوئی مثال پیش کی جاتی ہے، کچھ بھی بتایا جاتا ہے، تو وہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، تو اس کو مین و ان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں،
اس میں کٹ حجتیاں نہیں کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہتے ہیں یہ مثال ایسی کیوں بیان کی گئی، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس یہ من جانب اللہ ہی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن کافرین وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لے لی، مطلب ان کو ماننا نہیں، ان کو صرف اعراض کرنا، اب وہ ایک مثال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جس کو ماننا نہیں ہوتا نا تو اس کو چاہے کتنا بھی سمجھاؤ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو صرف کیڑے ہی نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی کافرین کا ہے کہ وہ صرف کیڑے نکالتے ہیں، ان کو ماننا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی مثال کے ذریعے سے بیشتر کو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور اکثر کو راہ راست پر لے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مومنین وہ جب سنتے ہیں تو اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ، اور کافرین ان کے کفر میں اس طریقے سے اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ شک و شبہ میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ پھر نکتہ چینی کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مومنین کے ایمان میں اضافہ اور کافرین کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بھی 3 لیول ہوتے ہیں، ایمان کے بھی 3 منزلیں ہوتے ہیں۔ ایک ایمان فرشتوں کا ایمان ہوتا ہے جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کا لیول جو ہوتا ہے وہ انبیاء اکرام کا ہوتا ہے جو صرف بڑھتا رہتا، اور ایک مومنین کا ہوتا ہے جو گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے مومنین ہر بات کو مان لیتے ہیں، کافرین نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، جو نہیں ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، ایوصلا ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے عہد سے مراد ان کے مختلف آرا ہیں، ان میں سے عہد سے مراد انہوں نے 2-3 چیزیں لی ہیں۔ ایک عہد تو وہ ہے وہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء اکرام کو مخلوق کے پاس بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو جائیں اور بتائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کو سکھائیں، یعنی بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، یہ چیز مخلوق کو بتائیں، تو وہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروائے۔ دوسرا عہد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد دوسرا عہد اہل کتاب کا ہے کہ ان کے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی نبوت کو ماننا اور ان کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی عہد ہو سکتا ہے۔ تیسرا عہد الست ہے جو کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے بھی روحیں تھی، جتنے بھی دنیا میں جو آ کر شرک کرتی ہیں اور کفر کرتی ہیں، جتنے بھی روحیں تھی، جتنے بھی لوگ تھے، پوری دنیا کے لوگ، قیامت تک کے لوگ، سب عالم ارواح میں تھے، سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں پر اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا اور دنیا میں آ کر اللہ کی صفات میں شریک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی بتانا کام تھا ہمارا، اب مانو یا نہ مانو تمہاری ذمہ داری۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کسی چیز سے آگاہ کیا کہ یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے لیے نقصان ہوگا، اس میں تمہارا یہ گھاٹا ہوگا۔ اگر میں نے اس کام کو نہیں کیا، میں آپ کی بات مان گئی تو میرا فائدہ ہو گیا، لیکن اگر میں آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے اس کام کو انجام دے دیا تو میرا ہی نقصان ہوا، میرا نقصان ہوا۔ تو پھر اب میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتی کہ ان کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، کیونکہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس سے یہ نقصان ہوگا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کا اس سے، یعنی وہ نہیں مانیں گے تو اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں، انبیاء کرام کا اس سے کوئی نقصان نہیں، مومنین کا کوئی خسارہ نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا نقصان اس انسان کا خود کا ہی ہے جو اس نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا،
کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تو تم کو مردہ کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں 2 بار زندگی اور 2 بار موت کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے اللہ کے ساتھ ساجھی مقرر کر سکتے ہو، کیسے اللہ کا شریک مقرر کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے. یعنی تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، جب تمہارا وجود ہی نہیں ہوا تھا، تم نیست تھے ایک دم. پھر اللہ تو تم ایک یعنی تم گویا کہ ایک مردہ تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. یعنی تم رحم مادر میں آئے، 121 دن کے بعد تمہارے اندر جان ڈالی گئی. پھر تم دنیا میں آئے، جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تم نے یہاں سے گزاری، تو تمہاری یہ زندگی تھی. پھر اس کے بعد تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، تو 2 موتیں ہو گئی. پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ تمہاری دوسری زندگی ہے. 2 موت 2 زندگی تمہاری ہو گئی. اور پھر اس کے بعد تم کہاں جمع کیے جاؤ گے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم شریک کرتے تھے. تو سوچو تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرو گے کہ تم اللہ کا شریک مقرر کرتے تھے. آج تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تم کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے؟ اپنے جواب کی تیاری کر لو وہاں پر جواب دینے کے لیے، کہ تو رب العالمین سے کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری صفات میں شریک کیا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر احسان گنائے کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں 2 بار زندگی 2 بار موت دی، لیکن تب بھی تم نہیں سدھر رہے ہو، تب بھی تم نہیں مان رہے. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں باور کراتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو. ایسا کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے. جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اس کی آگ بالکل کالی ہے اور وہ سیکنڈوں نہیں لگاتی ہے جلانے میں. دنیا کی آگ تو انسان جب جلنے لگتا ہے وہ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ دل تک بھی پہنچ جاتی ہے، تب بھی انسان کی موت واقع نہیں ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار باور کرا رہے ہیں، بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر ہمیں پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کر. کیونکہ پڑھنے، سننے اور سمجھنا تو صحیح ہے، لیکن اگر عمل نہیں کیا تو ایمان، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور عمل صالح ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. یعنی دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم پڑھیں، سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.